السلام علیکم۔ شادی کرنے کے لیے اچھے خاندان کی لڑکی کیسے تلاش کریں؟ کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے نے شادی کرنی ہے نا، سب سے پہلے تو وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے، کیا وہ اچھا ہے، یا وہ اگر اچھے خاندان کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے نا، تو 2 پوائنٹ سب سے پہلے تو وہ مد نظر رکھے۔ اپنے آپ کو دیکھے، اپنے خاندان کے ریت رواج کو دیکھے کہ میرا خاندان کیسا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اپنا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیسا ہوں، مجھے پارٹنر کیسا چاہیے، رائٹ؟ اپنے خاندان کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا۔ اب یہ شادی صرف 2 لوگوں کی شادی نہیں ہوتی، بلکہ 2 خاندان آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ تو بیسک چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ اپنے خاندان کا ماحول دیکھنا ہے، اپنے خاندان کا کلچر، ثقافت وہ دیکھنی ہے۔ پھر دوسرے خاندان کی دیکھنی ہے کہ کیا آپ کا کلچر وہ ملتا جلتا ہے، آپ دونوں کا بیک گراؤنڈ سیم ہے۔ پہلی چیز یہ آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ اب دوسری بات جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ، شاید بہت سارے لوگ میری اس بات سے اختلاف بھی کریں کہ سر، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے لڑکی ڈھونڈنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شادی کرنے کے لیے پہلے مرد ڈھونڈیں، اس گھر شادی کریں جس گھر میں مرد کی حکومت ہو، مرد کی بات کو ترجیح دی جاتی ہو، مرد فیصلہ کرنے والا ہو۔ اس گھر شادی کبھی نہ کریں جس میں عورت کی حکمرانی ہو، عورت کی بات چلتی ہو، اور مرد کی وہاں پر 2 ٹکی کی عزت نہ ہو، مرد کی کوئی ویلیو نہ ہو، مرد صرف نام کا ہی مرد ہو اور اس کو بس اسی ATM مشین کی طرح اس کو یوز کیا جا رہا ہو، باقی اس سے نہ کوئی بندہ مشورہ لیتا ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ تو ایسے گھر میں آپ شادی نہ کریں۔ آپ دیکھیں، آپ مرد کو دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مرد وہ کتنا اس کو فیملی پیچھے سے سپورٹ کرتی ہے۔ جس گھر کی عورت آئے گی، اگر وہاں پر مرد کی عزت ہوگی تو جس لڑکی کو آپ گھر بیاہ کر لائیں گے وہ بھی آپ کی عزت کرے گی۔ لیکن جس گھر میں مرد کی عزت نہیں ہے، مرد کی 2 ٹکی کی اوقات نہیں ہے، مرد کی بات کو ویلیو نہیں دی جاتی، تو پھر وہی آپ کے ساتھ بھی ان فیوچر ہونا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کی بہت ساری ڈیمانڈ ہو جاتی ہیں کہ جی لڑکی ڈاکٹر ہونی چاہیے، انجینئر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اتنا اس کا قد کاٹ ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، ایسی آنکھیں ہونی چاہیے، اور اس نے کرنا کیا ہے؟ آ کر ہاؤس وائف بننا ہے۔ دیکھیے، تعلیم، علم، شعور، یہ باتیں بڑی ضروری ہیں۔ اب اگر ہم اس ساری باتوں کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے نا تو یقین کیجئے زندگی آپ کی بڑی آسان ہو جائے گی۔ دین کیا کہتا ہے؟ دین اس معاملے میں یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات نصیحت کی تھی کہ اگر آپ نے جہاں پر شادی کرنی ہے نا تو سب سے پہلے عموماً لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکی کا خاندان دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس کا مال دیکھتے ہیں، پھر اس کا دین دیکھتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں دیکھنی ضروری ہیں، اس کا خاندان، اس کی شکل، اس کا مال۔ لیکن چوتھا پوائنٹ جو کہ عموماً اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے وہ ہوتی ہے دینداری، اچھا اخلاق، حیاداری۔ ان چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے بہتر وہ ہے جو کہ دین کو فرسٹ پریورٹی پر رکھے۔ اگر دین جس میں ہوگا نا، جس لڑکی کے اچھے اخلاق ہوں گے، حیادار ہوگی، اس کے ساتھ آپ کی زندگی اچھی گزر جائے گی۔ اگر اس کے اپوزٹ آ جائے، آپ کوئی پڑھی لکھی خاتون، کوئی ویل ایجوکیٹڈ لے آئیں جس کے پاس اچھے اخلاق نہ ہوں، تو اس کے ساتھ پھر آپ کی زندگی نہیں گزر پائے گی۔ تو یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا پوائنٹ یہ کلیئر کریں، پہلے 2 جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور تیسری یہ کہ آپ تھوڑا سا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چلیں، اپنا رخ، اپنا قبلہ جو ہے وہ آپ ٹھیک کر لیں، اور کہیں بھی رشتہ داری کرنی ہو تو اس سے پہلے ان کے بارے میں معلومات لینا، چھان بین کرنا یہ بڑا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ جہاں پر وہ رہتے ہیں ان کے پڑوس سے، ان کے ارد گرد لوگوں سے پوچھ لینا چاہیے کہ آیا ان لوگوں کا اخلاق کیسا ہے، یہاں پر جو خواتین ہیں یہ مردوں کی کتنی زیادہ عزت کرتی ہیں، اور اس کے بعد اس خاندان میں ڈیورس ریشو وہ کتنی ہے، کتنی خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی بسر کر رہی ہیں، ان کے گھر اچھے چل رہے ہیں، یا ڈیورس ریشو ان کی کتنی ہے۔ اس کے بعد اولاد کے حوالے سے آپ نے پتہ کر لینا ہے، اور یہ چیز بھی نوٹ کرنی ہے کہ ان میں کوئی
اللہ معاف کرے کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے، کوئی ہوتے نہیں جینز میں کچھ اس طرح کی چیزیں شامل ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے کہ کوئی ایسی کوئی مینٹل ایشو نہ ہو، کوئی اور سائیکلوجیکل ایشو نہ ہو کہ پھر بعد میں وہ آگے آپ کی نسل چلے گی تو وہ نسل در نسل وہ چیزیں چلتی چلی جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں ایسا پارٹنر دے جو کہ آپ کی دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہو۔ دعا کریں، اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کریں، اپنی طرف سے جو آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں وہ کریں، اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔